حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے عظیم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کردار، تقوی اور اخلاق سے رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کی۔ انہیں عظیم ہستیوں میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ کا واقعہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والد کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات قربان کرنے کا بے مثال نمونہ ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے علاقے کرن کے رہنے والے تھے۔ اب بہت غریب تھے لیکن دل ایمان کی دولت سے مالا مال تھا۔ آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ مدینہ منورہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اور آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول، مگر ایک بڑی ذمہ داری آپ کے راستے میں تھی اور وہ تھی اپنی بوڑھی نابینا والدہ کی خدمت۔ حضرت اویس کرنی اپنی والدہ کی خدمت اس محبت اور خلوص سے کرتے تھے کہ ہر وقت اس کی ضرورت کا خیال رکھتے، ان کے لیے کھانا تیار کرتے، پانی لاتے، ان کی تیمارداری کرتے اور کبھی انہیں تنہا نہ چھوڑتے۔ والدہ بھی اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھے۔ ایک دن حضرت اویس کرنی نے اپنے والدہ سے عرض کیا کہ امی جان، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ والدہ نے فرمایا، بیٹے اگر تم جا سکتے ہو تو ضرور جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، زیادہ دیر نہ رکنا، میری حالات ایسی نہیں کہ میں زیادہ وقت تنہا رہ سکوں۔ یہ اجازت ملتے ہی حضرت اویس کرنی خوشی سے روانہ ہو گئی۔ لمبا اور دشوار سفر طے کرتے ہوئے آخر کار مدینہ منورہ پہنچ گئی، لیکن اللہ کے حکمت دیکھیے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، بلکہ کسی سفر یا غزوہ کے سلسلے میں باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت اویس کرنی کے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا انتظار کرے اور اپنی دیرینہ خواہش پوری کرے، اور دوسرا یہ کہ والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہوئے فوراً واپس روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو قربان کیا اور والدہ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زیارت کے کیے بغیر وہی واپس یمن روانہ ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا، مجھے یمن کی طرف سے رحمت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ یمن میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، وہ اپنی والدہ کی بے مثال خدمت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بلند مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر تمہاری ملاقات اویس کرنی سے ہو تو ان سے اپنے لیے دعا کرو، کیونکہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چند سال بعد خلافت فاروقی کے زمانے میں یمن سے لوگوں کا ایک قافلہ مدینہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر آنے والے سے پوچھتے، کیا تم میں اویس کرنی موجود ہے؟ آخر کار حضرت اویس کرنی مل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
ان کی پہچان کے متعلق سوال کیا، اور جب یقین ہو گیا کہ یہی اویس قرنی ہے تو آپ نے نہایت ادب سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اگر وہ اویس قرنی ملے تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے عاجزی سے کہا، میں تو ایک معمولی بندہ ہوں، لیکن حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے اصرار کیا۔ حضرت اویس قرنی نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل مقام مال، شہرت یا ظاہری مرتبے سے نہیں بلکہ اخلاص، تقوی، والدین کی خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ والدین کی خدمت عبادت ہے۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی عاجزی، سادگی اور عبادت سے بھرپور تھی۔ وہ شہرت سے دور رہتے تھے، کسی عہدے یا منصب کے طلبگار نہ تھے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے۔ آج کے دور میں جب لوگ معمولی بات پر والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت سے غفلت برترے ہے یا دنیا کی مصروفیات میں انہیں بھول جاتے ہیں، حضرت اویس قرنی کا کردار ہمارے لیے روشن چراغ ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، وعدے پورے کریں اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھیں تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص، عاجزی، والدین کی خدمت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس قسم کی چینل کے لیے سبسکرائب